مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن، جن کی گہری فکر اور نظر تھی، انہوں نے اپنے رسالے ترجمان القرآن میں امام کی تحریک کی حمایت کی، جس پر اس پرچے پر پابندی عائد ہوئی۔ مجھے یاد ہے جب انقلاب کامیابی کی منزل پر تھا، امام فرانس سے جو تہران کی طرف سفر کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے ایک وفد پاکستان بھیجا تھا، اور امام کی ہدایت پر وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا صدر تھا، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا میں مرکزی ناظم اعلیٰ تھا۔ مولانا مودودی کی ہدایت پر ہم نے اس وفد کو لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور انہیں لے کر مولانا کی رہائش کا اچھرے میں آئے، اور حقیقت میں اس انقلاب کے مرحلے نے اس اسلامی تحریک کو آپس میں جوڑ دی۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں دنیا بھر میں عالم اسلام کے ممالک میں اس وقت جمہوریت جہاں جہاں بھی موجود ہے، وہ حقیقت میں مغربی جمہوریت کا چربا ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ امام نے ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک شاندار پیغام اور نظام دیا ہے، بالآخر دنیا کو، عالم اسلام کو ان کے پیچھے چلنا ہو۔ اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے امام سے 3 مرتبہ ملاقات، اور ان کی رہائش گاہ پر ان کے بیماری کے ایام میں، اور انقلاب ایران کے بعد جو پہلا وفد ایران گیا تھا، مجھے اس میں شرکت کے ساتھ امام سے ملاقات اور ان کی زیارت کا بھی موقع ملا۔ عظیم شخصیت، ان کی گفتگو میں ملائمیت تھی، ان کی گفتگو میں تاثیر تھی جو دلوں کو فتح کر لیتی تھی۔